بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں حکیم محمد عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حکیم آن لائن۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ عید آ رہی ہے اور میں نے ایک ویڈیو میں اپنے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو عید کے اوپر انشاءاللہ ایک تحفہ دوں گا۔ تحفے سے مراد یہی ہے کہ ایک ایسی ویڈیو دوں گا، ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا جو کہ ہر خاص و عام کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوگا۔ دوستو، یہ نسخہ بہت ہی تھوڑے دن استعمال کرنے والا نسخہ ہے، لیکن اس کی جو طاقت ہے، اس کا جو فوائد ہیں وہ حد سے زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ کو سمجھ لے کہ یہ میری طرف سے آپ کو عید کا تحفہ ہے، لیکن اس نسخے کو بتانے، سمجھانے، بنانے کا طریقہ اور استعمال کرنے کا طریقہ، یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک درخواست ہے کہ برائے مہربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن پہ دبا کے نوٹیفیکیشن کو آن کیجئے تاکہ آپ ہماری ہر اچھی ویڈیوز کو بآسانی دیکھ سکیں۔ دوستو، اس نسخہ کے 4 اجزاء ہیں۔ اس نسخہ کے 4 اجزاء ہیں۔ 4 اجزاء میں سب سے پہلے آپ نے لینے ہیں بادام، یعنی کہ بادام کی گری لینی ہے۔ آپ نے دیسی بادام خود لے کے اس کی گری نکالنی ہے۔ کوشش یہی کرنی ہے کہ خود نکالیں، کیونکہ جو آلریڈی گریاں نکلی ہوئی ہوتی ہیں ان کا تیل نکلا ہوا ہوتا ہے، ان کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے بادام لینے ہیں 100 گرام۔ ٹھیک ہے، بادام کی گریاں آپ نے 100 گرام لینی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے 50 گرام آپ نے لینا ہے 50 گرام آپ نے لینی ہے الائچی آپ نے ثابت لینی ہے، چھوٹی الائچی جو ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے صرف دانے نہیں لینے، یعنی کہ دانہ الائچی نہیں لینا، پوری الائچی لینی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ نے لینا ہے 100 گرام لہسن پاؤڈر، ٹھیک ہے، گارلک پاؤڈر جسے کہتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس خشک لہسن گھر میں اویلیبل ہو، موجود ہو، تو آپ اس کو خود پیس کر لہسن پاؤڈر بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وہ موجود نہ ہو، کسی پنسار اسٹور سے نہ ملے، تو آپ کسی بھی یعنی کہ کریانے کی شاپ سے آپ لہسن پاؤڈر جو نیشنل والوں کا ہوتا ہے یا پھر کسی بھی اور کمپنی کا بآسانی وہاں سے خرید سکتے ہیں۔ ایک ڈبیا وہ لے لیں اور 5 گرام آپ نے لینی ہے زعفران۔ جو میرے نالج اور میری یعنی کہ تجربے کے مطابق جو زعفران ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے اسپین کی، اس کے بعد جو ہے وہ ہوتی ہے یعنی کہ ایران کی، تیسرے نمبر پہ ہے انڈیا اور کشمیر کی۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 5 گرام زعفران آپ نے اسپین والی لینی ہے۔ ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کو آپ نے کسی بھی گرائنڈر وغیرہ میں ڈال کے اچھے طریقے سے پیس کے بالکل صفوف بنا لینا ہے، پاؤڈر بنا لینا ہے۔ جب یہ بالکل باریک ہو جائیں تو آپ نے کسی بھی ایئر ٹائٹ جار جس کے اندر ہوا داخل نہ ہو سکے اس میں ڈال کے رکھ لینا ہے، اور اسے فریج میں یا پھر دھوپ میں، ان دونوں جگہوں پہ بالکل نہیں رکھنا۔ آپ نے کسی بھی کمرے کے عام ٹیمپریچر پر سایہ دار جگہ میں اسے یعنی کہ اسٹور کر لینا ہے۔ اور اس کے استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے، آپ نے صبح کو نہار یعنی کہ کچھ بھی کھانا کھائے، پانی پیے، چائے وغیرہ پینے سے پہلے 1 ٹی اسپون یعنی کہ چائے والا چھوٹا چمچ، بڑا چمچ ہرگز نہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ گرم ہے، اور 1 ٹی اسپون آپ نے یہ صبح کو نہار کھانی ہے دودھ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح شام کو آپ نے سونے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد آپ نے 1 ٹی اسپون دودھ کے ساتھ یہ استعمال کرنی ہے۔ لیکن خاص طور پر میں یہ ان نوجوانوں کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ جو کہ کنوارے ہیں، جن کی شادی نہیں ہوئی، وہ برائے مہربانی اس نسخے کو اگر گرمیوں میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو 1 ٹی اسپون کی بجائے ½ ٹی اسپون استعمال کریں گے، اور اگر سردیوں میں استعمال کرنا چاہے تو پھر مکمل 1 ٹی اسپون یعنی کہ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کی احتیاط جو ہے، اس کی احتیاط یہی ہے کہ کھٹی تلی ہوئی چیزیں، چاول، تیز مسالہ جات، یہ آپ نے ہرگز استعمال نہیں کرنے، اور اس نسخے کو آپ نے زیادہ سے زیادہ 11 دن استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیسرے ہی دن آپ کو یہ نسخہ بتائے گا کہ آپ کے اندر کوئی چیز گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرے دن ہی اپنا یہ اثر دکھا دے گا کہ کوئی چیز ہے یہ، اور 11 دن بعد تو انشاءاللہ آپ اپنے نفس میں، آپ اپنے پینس میں اتنا انتشار اور اتنا تناؤ محسوس کریں گے کہ آپ سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا۔ دوستو، اسی دعا کے ساتھ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔ والسلام۔